السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 12 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 14 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ ایک مسجد کھو چکے ہیں اور نہیں کھونا چاہتے۔ گیان واپی مسجد معاملے میں وارانسی کی ایک عدالت کے فیصلے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ اسد الدین اویسی نے ABP نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے بابری مسجد چھینی گئی، اسی طرح کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اسد الدین اویسی نے مزید کہا کہ وہ ایک مسجد کھو چکے ہیں اور ایک اور مسجد کو کھو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ 1991 میں جب گیان واپی مسجد معاملے میں کچھ لوگ ہائی کورٹ گئے تھے تو عدالت نے روک لگا دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے بابری مسجد ایودھیا تنازعہ کیس میں عبادت گاہ ایکٹ 1991 کے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ یہ ایکٹ سیکولرزم اور انڈیا کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق ہے۔ واضح رہے کہ عبادت گاہ ایکٹ 1991 کے مطابق کسی بھی عبادت گاہ کی مذہبی نوعیت وہی رہے گی جو 15 اگست 1947 کو تھی اور اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے ایودھیا کیس کو خارج کر دیا گیا تھا اور دیگر تمام معاملات میں قانونی عمل پر روک لگا دی گئی تھی۔ حیدرآباد کے MP اسد الدین اویسی نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ وارانسی عدالت کا فیصلہ غلط ہے اور وہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور گیان واپی مسجد کے انتظام سے وابستہ لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اسد الدین اویسی نے سوال کیا کہ کل اگر وہ عدالت جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے نیچے مسجد ہے تو کیا انہیں اسے کھودنے کی اجازت دی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ BJP اور سنگھ پریوار ملک کو 1990 کی دہائی میں واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ گیان واپی مسجد کے احاطے میں ویڈیوگرافی کے سروے کا کام شروع۔ اتر پردیش کے وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد کمپلیکس میں آج ہفتے کی صبح 8 بجے سے سخت سیکیورٹی کے درمیان ویڈیوگرافی سروے کا کام شروع ہو گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پورے مسجد کمپلیکس کو حفاظتی حصار میں لیتے ہوئے ناکہ بندی کر دی گئی۔ سروے کے علاقے میں صرف عدالت کی طرف سے مقرر کردہ ایڈووکیٹ کمشنر، فریقین کے وکلاء، مدعی اور مدعا علیہ اور ضلعی انتظامیہ کے اہلکاروں کو اجازت دی گئی۔ جمعے کو وارانسی کے ضلع مجسٹریٹ کوشل راج شرما نے بتایا تھا کہ عدالت کی ہدایت کے مطابق سروے کا کام ہفتے کی صبح 8 بجے شروع ہوگا اور دن کے 12 بجے تک جاری رہے گا۔ ضلع مجسٹریٹ نے ہفتے کو اس معاملے سے متعلق دونوں پارٹیوں کے نمائندوں کی میٹنگ بھی بلائی ہے۔ انتظامیہ نے سب سے اپیل کی ہے کہ وہ سروے کے کام میں تعاون کریں اور شہر میں امن و امان برقرار رکھنے میں بھی تعاون کریں۔ قابل ذکر ہے کہ گیان واپی مسجد معاملے میں جمعے کو سول جج سینئر ڈویژن روی کمار دیواکر نے ویڈیوگرافی سروے کا کام دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت کی جانب سے مقرر کردہ ایڈووکیٹ کمشنر کی ٹیم کو سروے رپورٹ 17 مئی سے پہلے عدالت میں پیش کرنی ہوگی۔ عدالت میں اس معاملے کی سماعت کی اگلی تاریخ 17 مئی ہے۔ گیان واپی مسجد کے سروے کا فیصلہ ناقابل فہم ہے۔ آل انڈیا امامز کونسل کے نیشنل سیکریٹریٹ کمیٹی نے آج گیان واپی مسجد سے متعلق سروے کے حکم کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ عبادت گاہوں سے متعلق اس طرح کے غلط فیصلے ملک میں لاقانونیت اور انانیت کو فروغ دیں گے۔ آل انڈیا امامز کونسل کمیٹی نے کہا کہ بابری مسجد کی طرح کسی بھی عبادت گاہ کے ساتھ کھلواڑ اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عدالت کا فیصلہ انتہائی غیر منصفانہ، قانونی اور تاریخی لحاظ سے سراسر غلط ہے۔ یہ 1991 میں پاس شدہ پارلیمانی قانون کی خلاف ورزی بھی ہے۔ کونسل کی سیکریٹریٹ نے مزید کہا کہ بھارت جیسے جمہوری ملک میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے خلاف اس طرح ہتھیانے کی سازش پچھلے کئی دہائیوں سے فاشسٹ طاقتوں کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ اس طرح کے فیصلے ہی ان ملک مخالف طاقتوں کو حوصلہ بخشتے ہیں۔ عدالتوں کو ایسی طاقتوں کے خلاف مضبوط منصفانہ موقف اختیار
کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ عدلیہ کے خلاف بھی ڈر اور خوف کا ماحول اور سماجی دباؤ بنا کر زبردستی اس طرح کے فیصلے دلانے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہوں۔ اس لیے آل انڈیا امامز کی نیشنل سیکریٹریٹ سروے کے حکم کو مسترد کرتی ہے۔ عبادت گاہوں کے خلاف اس طرح کے فیصلے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ اب مسلمانان ہند اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت خود کریں گے، بابری مسجد کی طرح اور کسی مسجد کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے۔ دہلی میں ایک ہفتے میں گوشت کی 100 دکانیں سیل۔ نارتھ دہلی میونسپل کارپوریشن یعنی NDMC کی انسداد تجاوزات کارروائی کے تحت شمالی دہلی میں گوشت کی درجنوں دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ علاقے کے شہری حکام نے ایک ہفتہ قبل شروع ہونے والی جاری مہم کے ایک حصے کے طور پر مبینہ اصولوں کی خلاف ورزی پر نارتھ دہلی میونسپل کارپوریشن نے جمعرات کو روہنی اور کرول باغ زون میں آنے والے علاقوں میں غیر قانونی عارضی ڈھانچے کو ہٹانے کی کارروائی کی۔ مذکورہ شہری ادارے نے 4 مئی کو دکانوں یا سڑکوں پر دکانداروں کے ذریعے گوشت کی مبینہ غیر قانونی فروخت کو روکنے کے لیے ایک مہم شروع کی تھی۔ اس کے بعد سے نارتھ دہلی میونسپل کارپوریشن حکام نے گوشت کی 100 دکانوں کو سیل کر دیا ہے اور 70 تا 80 عارضی ڈھانچوں کو اس کے دائرے اختیار میں آنے والے علاقوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ حکام نے پہلے کہا تھا کہ 4 مئی کو BJP کی زیر قیادت شمالی دہلی میونسپل کارپوریشن میں محکمہ صحت کی ٹیموں نے اس کے 6 زونوں میں چھاپے مارے تھے اور گوشت کی کئی دکانوں کو سیل کر دیا تھا جو گوشت بقول حکام غیر قانونی طور پر فروخت کر رہے تھے۔ NDMC نے بیان میں دعویٰ کیا کہ گوشت کی غیر قانونی فروخت کو روکنے کے لیے اس طرح کے چھاپے آنے والے دنوں میں جاری رہیں گے۔ دہلی میں آتش زدگی، 27 لوگ زندہ جل گئے، 40 سے زائد زخمی، سرچ آپریشن جاری۔ مغربی دہلی میں جمعے کی شام ایک 4 منزلہ عمارت میں شدید آگ لگ گئی جس میں 27 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تقریباً 40 افراد زخمی ہیں جنہیں اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن جس عمارت میں آگ لگی تھی اس کا مالک فی الحال فرار ہے۔ پولیس نے ابھی تک متاثرین کی شناخت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی ہے۔ زخمیوں کو سنجے گاندھی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ عمارت سے کم از کم 50 افراد کو بچا لیا گیا ہے اور کچھ اب بھی اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ دہلی فائر سروس نے آگ میں پھنسے لوگوں کو بچانے کے لیے کرینے بھی تعینات کر دی ہیں۔ بڑے پیمانے پر آگ لگنے کی وجہ سے پوری عمارت میں دھواں پھیل گیا اور کچھ لوگوں نے خود کو بچانے کے لیے کھڑکیوں سے چھلانگیں لگائیں جبکہ کچھ نے نیچے اترنے کے لیے رسیوں کا استعمال کیا۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس سمیر شرما نے بتایا کہ آگ عمارت کی پہلی منزل سے لگی۔ عمارت میں ایک CCTV کیمرہ اور روٹر بنانے والی کمپنی کا دفتر بھی ہے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق ابتدائی معلومات کے مطابق جس وقت آگ لگی اس وقت عمارت کی دوسری منزل پر ایک موٹیویشنل اسپیچ پروگرام جاری تھا جس میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی، اسی لیے زیادہ تر اموات اسی منزل پر ہوئیں۔ PMO نے ٹویٹ کیا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جان گنوانے والوں کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ دھرم سنسد جیسے پروگراموں پر سپریم کورٹ کا اظہار تشویش۔ سپریم کورٹ نے مختلف مقامات پر دھرم سنسد جیسے پروگراموں کے انعقاد پر جمعرات کو تشویش کا اظہار کیا جو مبینہ طور پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑ رہے ہیں۔ جسٹس اجے رستوگی اور وکرم ناتھ کی بینچ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو بیداری کے لیے کہیں انہیں پہلے اپنے آپ کو حساس بنانا چاہیے۔ انہیں حساس نہیں بنایا گیا ہے، اس سے پورا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ بینچ نے ہریدوار دھرم سنسد معاملے میں مسلمانوں کے خلاف مبینہ اشتعال انگیز تقاریر کے معاملے سے جڑے ایک ملزم کی ضمانت کی عرضی پر اتراکھنڈ حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا۔ بینچ نے جتیندر نارائن تیاگی عرف وسیم رضوی کی ضمانت کی عرضی پر ریاستی حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں عام آدمی پارٹی کے رہنما چیئرمین وقف بورڈ اور ممبر اسمبلی امانت اللہ خان کو ساکیت کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے۔ واضح رہے کہ عام آدمی پارٹی کے رہنما امانت اللہ خان کو ہسٹری شیٹر اور برے کردار کا حامل قرار دیا گیا تھا۔ انہیں دہلی پولیس نے مدن پور کھادر سے گرفتار کیا تھا جہاں SDMC نے انسداد تجاوزات مہم شروع کی تھی۔ بعد میں انہیں عدالتی حراست میں بھیجا گیا تھا۔ آج انہیں ساکیت کورٹ سے ضمانت مل گئی۔ مجھے بڈگام میں برسر احتجاج پنڈتوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا دعویٰ ہے کہ انہیں بڈگام میں برسر احتجاج پنڈت برادری کے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے سے باز رکھنے کے لیے گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ ان کا الزام تھا کہ کشمیری مسلمانوں اور پنڈتوں کا ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا ان کے یعنی سرکار کے فرقہ وارانہ بیان یہ کو راس نہیں آتا ہے۔ بتا دیں کہ وسطی ضلع بڈگام کے چاڈورہ علاقے میں مشتبہ جنگجوؤں کے ہاتھوں راہل بٹ نامی پنڈت سرکاری ملازم کی ہلاکت کے بعد شیخ پورہ کالونی میں رہائش پذیر پنڈت برادری کے لوگ برسر احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت انہیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یعنی JKLF نے بھارتی ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں کہا جا رہا ہے کہ تنظیم کے سربراہ محمد یاسین ملک نے دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور ان میں معاونت کا اعتراف کر لیا ہے۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اور KLF نے بھارتی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یاسین ملک نے عدالت میں جرم قبول نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بھگت سنگھ اور مہاتما گاندھی نے انڈیا کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑائی لڑی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یاسین ملک نے عدالت کو بتایا تھا کہ عدلیہ بھارتی حکومت کی ایما پر انہیں جھوٹے الزامات میں مجرم ٹھہرا کر سزا دینے کے لیے طریقے استعمال کر رہی ہے، اسی لیے وہ احتجاجاً اپنے دفاع میں وکیل مقرر نہیں کر رہے۔ مشال ملک نے بھارتی عدلیہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ موجودہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اور اس کی سرپرست تنظیم RSS کی ایما پر ان کے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے قانون اور انصاف کا خون کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے شوہر پر چلایا جانے والا مقدمہ اور اس کی کارروائی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔